1998 کا بھی ایک کیس ہے ریسنٹلی آپ کے سامنے سے بھی گزرا, میں نے بھی دیکھا. بھائی ماں باپ 3 لوگوں کا گلا کاٹ کے قتل کیا گیا. بالکل. قتل کی وجہ کیا تھی, ایسا ہو کیسے گیا کراچی میں؟ ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے آسمہ, جو اپنے ابو کی پیاری بیٹی ہے, اپنے بھائی کی پیاری بہن ہے اور اپنی والدہ کی بھی پیاری سی گڑیا ہے. آسمہ کالج جاتی ہے, اسٹڈیز کر رہی ہے. آسمہ کالج میں آتے جاتے, اٹھتے بیٹھتے, گھر سے باہر آتے جاتے ایک لڑکے کے ساتھ انٹرسٹڈ ہو گئی ہے. وہ لڑکا ویلا نکما آوارہ ہے, وہ اچھا لڑکا نہیں ہے. آسمہ دن اور رات اس کے ساتھ فون پر باتیں کرتی رہتی ہے. والدہ منع کرتی ہیں لیکن آسمہ اچھا امی چلیں ٹھیک ہے اب نہیں کرتی. 10 منٹ کے لیے موبائل چھوڑا, پھر موبائل پکڑ لیا. اس کی یہ روٹین ہے. والدہ کہتی ہیں تعلیم پر توجہ دو بیٹا, یہ پڑھنے کا ٹائم ہے. اور عمر کتنی ہے؟ 16.5 سال. نہیں باز آئی. بھائی نے یہ نوٹس کیا کہ ہر ٹائم آسمہ جو ہے یہ فون پکڑ کے کیوں بیٹھی رہتی ہے, اس کو کیا دلچسپی ہے. ایک دن اسی طرح فون پر گپے شپے مار رہی تھی. بھائی نے پیچھے کھڑے ہو کے پہلے تو کال سنی. جب اس نے اپنے آپ کو کنفرم کر لیا کہ کوئی لڑکا ہی ہے جس سے اس طرح کی گپے ماری, اس نے فون چھینا. اس سے فون چھینا, کال رجسٹر کھولا تو جناب کال نہیں ساری اس لڑکے کی تھیں. بھائی کو بہت برا لگا. بھائی نے خوب مارا پیٹا, منع کیا, موبائل لیا, چھین لیا کہ اب تمہیں موبائل نہیں دینا, اب تم آرام سے بیٹھو اور تم خراب ہو رہی ہو. مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی بھائی کو جب پتہ چلے گا کہ میری بہن یہ کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ غصہ کرے گا. وہ خوش نہیں ہوتا اس بات پہ, وہ غصہ کرے گا کیونکہ اس کی بھی شادی کی عمر بھی نہیں ہے نا, 16.5 سال تو ہے, ابھی تو پڑھ رہی ہے. خیر یہ باز نہیں آئی. یہ قصہ سارے کا سارا نواب فیملی کا ہے. ان کی فیملی کو کہا جاتا ہے نواب فیملی, اور اس میں گھر کے سربراہ بھی نواب صاحب ہی ہیں. نواب صاحب کو پتہ چلا کہ بچی یہ حرکتیں کرتی پھر رہی ہے. انہوں نے بھی غصہ کیا, منع کیا اور یہ کہا کہ موبائل تمہارا بند ہے. اب آسمہ کا موبائل بند, فرینڈس کے گھر جانا بند, باہر اکیلے آنا جانا بند, فل پابندیاں. کالج سے گھر, کالج سے گھر. 15 سے 20 دن, 1 مہینہ پابندی برداشت کی. اس کے بعد باپ اور بھائی سے معافی مانگی کہ میں اس کو چھوڑ چکی ہوں, اب میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی. مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے جو بتایا یہ ٹھیک ہے. ان کا اعتماد پھر سے جیتا, جو چھنا ہوا اعتماد تھا اس کو جیت لیا. فیملی میں ایک برتھ ڈے کا فنکشن آیا, اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہاں پر گئی. موبائل تو اس کے پاس تھا نہیں. وہاں پر ان کے گھر سے جا کے لینڈ لائن سے کال کی اور کال کر کے اس لڑکے کو بتایا کہ مجھے تو اتنا مارا پیٹا ہے, میرے پاس موبائل نہیں ہے, مجھے پوچھا نہیں ہے, تم نے اتنے دن ہو گئے تم نے رابطہ نہیں کیا. وہ آگے سے کہتا ہے میں تو کال پر کافی کوشش کرتا رہا ہوں, بار بار تمہیں کال ملاتا تھا, تمہارا نمبر نہیں ملتا تھا, میں تمہاری گلی کے پھیرے مارتا رہا ہوں. تمہارے بھائی نے مجھے پکڑ کے ایک دن مارا ہے کہ تم ادھر گلی میں کیا کرنے آئے ہو, کیا بھائی کو پتہ لگ گیا؟ پھر وہ کہتی پتہ لگ گیا, میرے پاس تو پابندیاں ہیں, میرا تو باہر نکلنا بند ہے. یہ وہ لمبی چوڑی گفتگو کی. اور پھر لڑکی نے کہا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی, بھائی کوئی حل نکالو, میں نہیں رہ سکتی. پھر ان دونوں نے مل کر ایک پلان بنایا. اس پلان میں 3 لوگ قتل ہوئے. پلان کو ہوا دینے والی سہولت کار یہ بیٹی تھی اور قاتل وہ عاشق تھا. وہ پلان کیا بنا سنیے. ایک دن دوپہر کے ٹائم 15 پر کال کرتی ہے آسمہ اور پولیس کو کہتی ہے ڈاکو آئے تھے اور آ کے ہمارے گھر کے تمام سامان کو الٹا سیدھا کر کے ضروری چیزیں لے گئے ہیں. میری ماں, میرا باپ, میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے. پولیس موقع پہ پہنچی, لاشوں کو دیکھا تو لاشوں کے منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا, ہاتھ اور پاؤں کو باندھا ہوا تھا اور ان کے گلے پر چاقو کے ذریعے سے کٹس لگائے ہوئے تھے اور قتل کیا ہوا تھا, ذبح کر دیا تھا. ایک کمرے میں باپ کو, ایک کمرے میں بھائی کو اور ایک کمرے میں والدہ کو. پولیس نے کہا کہ اوہو بڑا ظلم ہو گیا, اور ڈیفینیٹلی یہ ظلم ہے. لاشیں تحویل میں لیں, پوسٹ مارٹم کروایا, پرچہ درج کیا اور تفتیش کا آغاز کیا. اس ٹائم یہ لڑکی بے ہوش ہو کے گر رہی تھی. ہائے میرے ابو, ہائے میری امی. اب بندہ کیا کہے, 16.5 سال عمر, اتنا بڑا ڈرامہ یار. ماں قتل کروا دی اس لڑکے کے پیچھے. ماں سے اتنی محبت تھی کہ اس لڑکے سے محبت تھی, 3 دن کی محبت, 2 مہینوں کی محبت. خیر پولیس نے ٹھیک 4 دن کے بعد تفتیشی نے اس کے گھر کا چکر لگایا. اس ٹائم تو بہت رود ہو رہی تھی, اس حالت میں نہیں تھی کہ یہ آگے سے کوئی جواب دیتی, کوئی معلومات دیتی, اسٹیبل نہیں تھی. چلو اب ہوش آ گئی ہوگی, 4 دن گزر گئے. دروازہ کھولا, کھٹکھٹایا تو بی بی اندر بیٹھی بیف کباب کھا رہی ہے, ہنسی مذاق پاس گانے لگائے ہوئے.
اس نے کہا یہ کیا بات ہو گئی, یہ تو پرسوں تو یہ رو پیٹ رہی تھی, 4 دن پہلے کتنا فرق ہے, اور یہ بیف کباب کھا رہی بیٹھی. جس کا گھر اجڑ جاتا ہے نا علی, جس کے ماں باپ ذبح ہو جاتے ہیں, وہ سالوں سال ٹرامے سے باہر نہیں آتے, اور کئی تو ذہنی مریض ہو جاتے ہیں. یہ بیف کباب کھا رہی ہے, اس کو شک پڑ گیا, اس نے شو نہیں اس کو کرایا کہ مجھے تم پر شک ہو رہا ہے. اس نے کہا آپ جس دن 15 کی کال کی ہے اور آپ کے والدین ذبح ہوئے, قتل ہوئے, آپ اس ٹائم کہاں تھی؟ میں تو کالج تھی. اچھا کالج سے کتنے بجے چھٹی ہوئی؟ اتنے بجے چھٹی ہوئی. پھر آپ گھر آئیں؟ پھر میں گھر آئی, میں نے امی کو سلام کیا, امی السلام علیکم. امی ہمیشہ میرے سلام کا جواب دیتی ہیں, اس دن میری ماں نے جواب نہیں دیا. پھر ڈرامہ شروع, میں ٹرامے میں جا رہی ہوں, مجھے بہت ٹینشن ہو رہی. پولیس نے کہا ہاں بھائی ظاہر ہے اس کی فیملی چلے گئی تو اس کو تو دکھ ہوگا. ایگزیکٹلی آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کہاں کی اسٹوڈنٹ ہیں اور کیا پڑھ رہی ہیں؟ اس نے بتایا. تفتیشی بڑا سمجھدار انسان تھا, مجھے ایسے پولیس والے بڑے اچھے لگتے. میں کہتی ہوں سلام ایسے پولیس والوں کو. کالج چلا گیا اللہ کا بندہ, جا کے ایڈمنسٹریشن آفس میں کہتا ہے کہ جی مجھے اسٹاف کا اور ریکارڈ کا, رجسٹر کا پورا ریکارڈ چاہیے کہ اس ڈیٹ کو یہ بچی اس کلاس کی, یہ اسٹوڈنٹ اس سیمسٹر کی آئی تھی آپ کے پاس. تو کالج والوں نے کہا وہ تو آئی نہیں, اس دن چھٹی پر تھی. تفتیشی کا شک اور مضبوط ہوا کہ ہاں میں صحیح سوچ رہا تھا, میں الزام نہیں لگا رہا تھا. وہ پھر سے گھر آیا اور آ کے اس کو کہا کہ آپ کالج گئی تھی؟ ہاں میں کالج گئی تھی, آپ پتہ کر لیں میرے کالج سے. ایکسٹرا کانفیڈنس. کہتا ہے آجو تھانے لے آئے. تفتیش کی روایتی انداز میں ذرا ڈاڈے سوال کیے, الٹے سیدھے بار بار سوال پہ سوال کرو. انسانی ذہن جو ہے نا وہ الجھ جاتا ہے, اور پولیس والے تو آپ کو پتہ پھر ماہر ہوتے ہیں بندے سے اگلوانے کے. انہوں نے سوال کیا, انہوں نے کہا سچ بتا دو تم اس دن کالج گئی تھی؟ ہاں جی میں گئی تھی. پولیس نے ریکارڈ سامنے رکھ دیا, تم تو گئی نہیں. CCTV فوٹیج سامنے رکھ دی, تم تو گئی نہیں. ہاں میں نہیں گئی. کیوں نہیں گئی؟ پھر یہ جو ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو سنائی ہے نا کہ لڑکا تھا, گپ شپ تھی, ملنا تھا, شادی کرنی تھی, باز نہیں آئی. میں نے پھر اس کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا تھا. اس پلان میں میرا فرینڈ اپنے ساتھ 2 دوست اور لے کر آیا, کل 3 لڑکے تھے. صبح اٹھ کر میں نے گھر کا مین گیٹ کھول دیا. یہ لوگ آئے, آ کر ان کو میں نے بتایا کہ ابو اس کمرے میں, امی اس کمرے میں اور بھائی اس کمرے میں. سب سے پہلے ہم ابو کے پاس گئے, میں نے دوپٹہ دیا, ان دونوں نے منہ میں ٹھونسا دوپٹہ, پھر ہاتھ پاؤں باندھے. پھر اس کے بعد اگلے کمرے میں گئی, امی تھیں. میں نے امی سے کہا امی ذرا 2 منٹ کے لیے باہر تو آنا, بھائی کی طبیعت بڑی خراب ہے, بھائی کو الٹیاں آ رہی ہیں. آہستہ بولیں ابو اٹھ نہ جائیں, ایکٹنگ چیک کریں. ماں ہاں آہستہ آ رہی ہے, ہاں. بھائی کو بیٹے کو کیا ہو گیا؟ جب ماں جیسے ہی باہر آئی ہم نے قابو کر لیا, اور اس کے ساتھ بھی یہی سلوک, منہ میں دوپٹہ ٹھونسا, ہاتھ پیر باندھے. پھر تیسری باری آ گئی بھائی کی, بھائی کے کمرے میں گئے, اس کے ساتھ بھی یہ سلوک. جب آپ کسی کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیتے ہیں نا, امیجن کریں ہاتھ اور پاؤں باندھ دیتے ہیں, پھر وہ مزاحمت کرے گا تو کتنی کا کرے گا؟ چیخے مارے گا, اس کی آواز ہی نہیں نکلنی, جتنی مرضی مار لے چیخیں. ٹانگیں باندھی ہیں, پاؤں باندھے ہیں, بھاگ تو نہیں سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ تینوں کام کرنے کے بعد تینوں دوست موقع پہ لڑ پڑے. کس بات پہ؟ ایک اس ٹائم کہتا ہے کہ تم لوگوں نے تو ڈیل یہ کی تھی کہ ان کے گھر سے چوری کریں گے, پیسے خوب ہیں ان کے پاس, اور پھر اس کے بعد وہاں سے فرار ہو جائیں گے. تو اب ہم نے سامان تو سمیٹ لیا سارا, چوری تو کر لیا. یہ لڑکی بتا رہی تھی کہ ادھر پیسے پڑے ہیں, ادھر پیسے پڑے ہیں, ادھر پیسے پڑے. تو اب بس ٹھیک ہے, ہم نے تو لوٹ لیا, اب چلیں. اس نے کہا نہیں, خالی لوٹنا نہیں ہے, ان کو قتل بھی کرنا ہے. لالچ لگائی نا. اس نے کہا ڈیل تھی میری آپ سے چوری کی, قتل کی نہیں, میں نے قتل نہیں کرنا بھائی. وہ لڑکا تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا. اب باقی 2 کون بچے, فرحان اور جاوید. ان دونوں نے مل کر, ہاتھ پاؤں تو باندھ چکے تھے, ان دونوں نے مل کر آسما سے کہا جاؤ چھری لے کر آؤ کچن سے. آسما کچن سے چھری لائی اور انہوں نے پکڑ کے ذبح کیا, وہاں سے فرار ہو گئے. اب پلان یہ تھا کہ جو پیسہ اٹھایا تھا, جو زیور اٹھایا تھا, وہ لے کے بھاگوں گی اور زندگی سوکھی گزاروں گی, باپ کے پیسے, باپ کا زیور اپنے عاشق کے ساتھ. لیکن یہ پلان ان کا تھا, یہ پلان اللہ کا نہیں تھا. اللہ کو کچھ اور منظور تھا. بات کھل گئی, ملزمان پکڑے گئے. پکڑے تو یہ گئے, 2 اس میں قاتل ہیں, ایک سہولت کار ہے اور ایک پلانر ہے جس نے سارا یہ پلان بنایا. جی. سزا کیا ہوئی ان کو؟ عدالت کی جانب سے ان کو سزائے موت ہوئی, عمل ہوا, سزا سنا دی گئی. یہ جیل کاٹ رہے ہیں. کتنے سال انہوں نے جیل کاٹی؟ 20 سال. تب تھی یہ 16.5 سال کی, 20 سال کے بعد یہ کتنی کو گئی ہوگی؟ جوانی شوانی ختم, زندگی ختم. 3 لوگوں کو سزائے موت ہوئی,
جس میں ایک لڑکی, دوسرا فرحان اور پھر جاوید. اب وہ لڑکا جو کہتا تھا میں نے ذبح نہیں کرنا, میری تو ڈیل تھی یہاں پہ صرف اور صرف چوری کرنے کی, اس کو 10 سال ہوئی, ان سب کو سزائے موت ہوئی. وہ 10 سال کاٹ کوٹ کے رہا ہو چکا تھا, اور یہ باقی 3 جو ہیں جن کو سزائے موت بھی ہوئی اور 20 سال قید بھی کاٹی, انہوں نے اپنے فیصلے کو اپیل کیا اگلی عدالت میں کہ یہ فیصلہ جو ہوا ہے اس کو ذرا دوبارہ سے ایک دفعہ سن لیا جائے. ہائی کورٹ نے کیس کو سنا اور انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ ہو چکا وہ بالکل درست ہے, ڈن ہے, جاری رہے گا, ڈیزرو کرتے ہیں, یہ ڈیزرو کرتے ہیں. پھر اس فیصلے کو سپریم کورٹ اٹھا کے لے گئے, پھر وہاں پہ دوبارہ سے اپیل لگائی, اور پھر سپریم کورٹ سے ان کی ضمانتیں ہو گئیں, سزائے موت کی سزا کو, اس فیصلے کو ختم کر دیا گیا. یہ سب کچھ کرتے 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 20 سال گزر چکے تھے, 20 سال کی قید کاٹ چکے تھے جیل میں. وہ جو 16.5 سال کی تھی وہ 20 سال کے بعد کتنی کی جوان ہوگی, کتنی کی شادی کے قابل ہوگی, اور پھر توبہ استغفار 20 سال اس نے جیل کاٹی ہے, ملزموں میں, مجرموں میں, اشتہاریوں میں, گندے اور نیگیٹو لوگوں میں. اب وہ 20 سال کے بعد باہر آئی ہے. اس کی محبت اب پوری ہوگی یا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ عشق کیسا عشق تھا جس نے نہ زندگی چھوڑی نہ موت چھوڑی. میں کہتی ہوں اب منہ کیا دکھائے گی لوگوں کو, باپ کو قتل کرایا, ماں کو قتل کرایا, بھائی کو قتل کرایا, کس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے جو خود 20 سال قید کاٹ کے آیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم 1 سال کے بعد اس پر تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب آسما کو اس نے اپنایا ہے یا چھٹی کرا دی ہے. تمام لڑکیوں کے لیے یہ میسج ہے, آپ کسی کو پسند کر سکتے ہیں, آپ کا دل پہ قابو نہیں ہے, آپ کو اجازت ہے دین میں, آپ نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے, سمجھ آتا ہے, نکاح کریں, حلال کریں. میں ہر پروگرام میں کہتی ہوں نکاح کریں, حلال کریں. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے اس سال 2 سال 3 سال والی محبت پر اپنے والدین کو قربان بھی کرنا پڑے تو میں کر دوں گی یا میں کر دوں گا, خدا کی قسم زندگی کی تباہی کا پہلا فیصلہ یہ ہوتا ہے جب یہ سوچ آتی ہے. اوہو, جنہوں نے پیدا کیا, جوان کیا, بڑا کیا, اپنے منہ سے نوالا نکالا, آپ کو کھلایا, گیلے بستر پر ماس ہو گئی, خشک بستر پر بچہ ڈال دیا, وہ ساری محبت اٹھائی اور اٹھا کے شاپر میں ڈال کے کوڑے میں پھینک دی, اور پھر لڑکے کی محبت یاد آ گئی. اب میں دیکھتی ہوں نا کہ لڑکا کتنی دیر آپ کو رکھتا ہے اس محبت میں, 1 دن کہ 2 دن. ادھر سے میں کیا لفظ استعمال کروں, بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں اس پروگرام کو. 3 ملاقاتوں کے بعد نہ لڑکا کہتا ہے تیرے ساتھ مجھے منہ ہی نہیں اچھا لگتا. سمجھدار لوگ سمجھ گئے میری بات کو, میں کیا کہہ رہی ہوں. بس 3 ملاقاتوں کی محبت ہوتی ہے, پھر ٹھنڈی ہو جاتی ہے. پھر باپ کی محبت یاد آتی ہے کہ مجھے اس نے پالا تھا, اور یہ تو وہ بندہ تھا جو مجھے انگلی پکڑ کے چلاتا تھا. تو لڑکیوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے.